ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول المسدد والمحمود الاحمد ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون صلوات۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے بہترین اخلاق، بہترین عقائد کا انسان کے اخلاق پہ اثر، یعنی بہترین عقائد اگر ہوں تو انسان کس قدر با اخلاق شخص بن سکتا ہے۔ اسی کے ضمن میں سورہ انعام کی آیت نمبر 83 کو موضوع سخن بنایا گیا ہے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور اپنے ایمان کو ظلم کا لباس نہیں پہنایا، اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں بدلا۔ اولئک لہم الامن، پروردگار فرما رہا ہے کہ انہی کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور وہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ سب سے پہلی بحث ہماری جو ہے وہ عقائد پر ہے کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں۔ ہر وہ فکر، ہر وہ نظریہ جو انسان کے دل میں راسخ ہو جائے، ہر وہ فکر اور نظریہ جو انسان کے دل میں راسخ ہو جائے اور انسان اس پر پختہ یقین رکھے، اسے انسان کا عقیدہ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے عقیدے کے لیے کسی مذہب کی قید نہیں ہے۔ میں پھر ریپیٹ کر دوں، ہر وہ فکر جو انسان کے دل میں راسخ ہو جائے اور انسان کو اس پر پختہ یقین ہو، اسے انسان کا عقیدہ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے عقیدے کے لیے کسی مذہب کی قید نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان مذہب رکھتا ہو تو عقیدہ رکھے گا، نہیں، بلکہ لا مذہب کا بھی ایک عقیدہ ہوتا ہے۔ مثلا یہودی کا ایک اپنا عقیدہ ہے، عیسائی کا اپنا عقیدہ ہے، ہندو کا اپنا عقیدہ ہے، لیکن جو لا مذہب ہیں، کمیونسٹ، جو ایک زمانے میں رشیا کے لوگوں کا مذہب تھا، ان کا بھی اپنا عقیدہ ہے جو خود کمیونسٹ عقیدہ کہلاتا ہے، جو خدا کے وجود کا انکار کرتے تھے اور اپنے یہاں لکھ کے لگا دیا تھا کہ ہم نے خدا کو اپنے ملک سے نکال دیا ہے۔ رشیا نے اپنے ہاں لگا دیا تھا ایک زمانے میں کہ ہم نے خدا کو اپنے ملک سے نکال دیا ہے، ہمارے خدا موجود نہیں ہے۔ یہ ان کا عقیدہ، یہ ان کا کہنا کہ ہم نے خدا کو نکال دیا ہے، خدا ہمارے ہاں موجود نہیں ہے، یہ بھی ایک ان کا عقیدہ ہے۔ یعنی ہر وہ نظریہ جو انسان دل سے قبول کرے، اس کے دل میں راسخ ہو جائے، پختہ یقین ہو اس کے اوپر، اسے اس انسان کا عقیدہ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے انسان کی فکر اور انسان کے افعال
ہمیشہ اچھے عقیدے اور برے عقیدے کے تابع ہوا کرتے ہیں۔ اگر عقیدہ اچھا ہے تو اس کے فعل پہ وہی اثرات مرتب ہوں گے، اگر عقیدہ برا ہے تو اس کی فکر اور اس کے فعل اسی برے عقیدے کے تابع ہوں گے۔ دوسرے معنی میں کہا جائے کہ انسان کا عقیدہ ہی ہے جو انسان کو اچھا بناتا ہے، اور انسان کا عقیدہ ہی ہے جو انسان کو برا بناتا ہے۔ عقیدے کی اہمیت اس بات سے لگائی جا سکتی ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الحیات ہوا عقیدہ والجہاد۔ امام اسلام فرماتے ہیں کہ زندگی اصل میں عقیدے اور عمل کا نام ہے۔ یہاں پہ عمل کو جہاد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ زندگی اصل میں یعنی زندگی آنکھوں کے کھلے ہونے کا نام نہیں ہے، زندگی پیروں کے چلنے کا نام نہیں ہے، زندگی زبان کے حرکت کرنے کا نام نہیں ہے، زندگی کانوں کے سننے کا نام نہیں ہے، بلکہ زندگی بہترین عقیدے اور جہاد کا نام ہے۔ اگر عقیدہ صحیح ہے تو وہ زندہ ہے، اور اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو وہ زندہ نہیں ہے۔ تو عقیدے کی اتنی زیادہ انسان کے لیے اہمیت ہے انسان کی زندگی پر، یعنی مولا فرما رہے ہیں کہ اصل میں عقیدہ اور عمل ہی زندگی کا نام ہے۔ جب یہاں تک گفتگو پہنچ گئی تو اب یہ ہے کہ عقیدہ کیسے درست ہو اور عمل کیسے درست ہو، یہ بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ جب عقیدے کی ڈیفینیشن ہو گئی تو جب عقیدہ درست ہوگا تو انسان اخلاقی اعتبار سے بھی درست ہوگا، انسان عملی میدان میں بھی صحیح سمت چلے گا۔ عقیدہ اس وقت انسان کا درست ہوگا کہ جب انسان کی فکر درست ہو۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے، عقیدہ اور فکر۔ عقیدہ انسان کا اس وقت درست ہوگا جب فکر انسان کی درست ہوگی۔ دوسرے معنی میں یہ ہے کہ اہل بیت کی معرفت ہی انسان کو صحیح عقیدے کی سمت موڑ دیتی ہے۔ اگر اہل بیت کی معرفت نہیں ہے تو انسان کسی طرح سے بھی صحیح سمت نہیں چل سکتا۔ گویا عقیدہ کی درستگی خود اہل بیت کی فضیلت و معرفت پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے۔ اور عمل کیسے درست ہوگا؟ عمل اس وقت درست ہوگا جب انسان مسائل سے واقفیت رکھتا ہو۔ اگر مسائل سے واقفیت نہیں ہے تو عمل کبھی درست نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایک انسان توضیح المسائل اٹھا کے دیکھتا ہی نہیں ہے، مسائل سے واقفیت رکھتا ہی نہیں ہے، اب اگر وہ عمل کے میدان میں آتا ہے تو اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کے مسائل کیا ہیں، نماز غلط ہو جائے گی۔ عملی میدان میں یعنی عمل کے لیے مسائل کا جاننا حتمی ضروری ہے۔ جب تک مسائل سے واقفیت نہیں، عمل درست نہیں ہو سکتا۔ چاہے وہ جتنی نماز پڑھنا چاہے، جتنا روزہ رکھنا چاہے، جتنے اخلاقی میدان میں آگے آنا چاہے، حتیٰ کہ پردے کے معاملے میں بھی، جب تک اس کو مسائل سے واقفیت نہیں ہے تب تک وہ پردے کو پہچان ہی نہیں سکتا۔ وہ مشہور واقعہ ہے کہ ہمارے عالم دین ہیں اور بعض نے علامہ ہلی کے لیے لکھا ہے کہ آپ کے والد محقق ہلی، ان کے پاس ایک شخص آیا، کہا آقا میں نے جتنی نمازیں پڑھی ہیں جب سے پڑھی ہیں وہ قضا کی نیت سے پڑھتا تھا، مسائل سے ناواقفیت۔ جب نماز کبھی قضا نہیں کی، لیکن میں سمجھتا تھا کہ نماز قضا کی نیت سے ہی پڑھی جاتی ہے۔ جب نماز پڑھی قضا کی نیت سے، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، فجر کی، ہمیشہ قضا کی نیت سے پڑھتا رہا۔ آپ نے کہا کہ تمہیں تو پھر سے دہرانی پڑے گی نماز، کیونکہ نماز تو ادا کی نیت سے پڑھنی چاہیے تھی، تم نے قضا کی نیت سے پڑھی، غلطی کی ہے تم نے۔ کہا وہ اب میں کیا کروں، اتنی نماز ہو چکی ہے، کم سے کم میری عمر 70 سال کی ہو گئی ہے، مستقل میں نے قضا کی نیت سے نماز پڑھی۔ کہا آپ کو دہرانی پڑے گی، آپ نے غلط پڑھی، ذرا سی غلطی، لفظ قضا استعمال کر دیتے تھے نیت میں، پتہ ہی نہیں تھا کہ نماز ادا کی نیت سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو مسائل سے ناواقفیت
انسان کے عمل پہ کتنا زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ انسان عمل سے دور ہوتا رہتا ہے، غلطی کرتا ہے، لہذا مسائل بے حد ضروری ہے کہ انسان مسائل سے واقفیت رکھے۔ اب ایک مرتبہ جا رہے تھے یہ کہ رستے میں علامہ مل گئے، آپ بڑے متفکر نظر آ رہے ہیں۔ کہا بات یہ ہے کہ آپ کے والد صاحب نے فرمایا اسی طرح سے مسئلہ تھا، کہا کہ نماز دہرائیں۔ اب میں اتنی لمبی نماز کیسے دہراؤں گا؟ کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک دن کی نماز پڑھ لیں، باقی سب آپ کی معاف ہے۔ آپ کے والد صاحب نے مجھے مسئلہ بتایا ہے کہ نماز دہرانی پڑے گی، کہا نہیں وہ ایک دن کی پڑھنی ہے بس۔ لے گئے والد صاحب کے پاس، والد صاحب نے کہا بیٹا اس نے پوری زندگی کی نماز قضا کی نیت سے پڑھی ہے۔ کہا بابا جب پہلے دن انہوں نے نماز پڑھی تو غلط پڑھی، ادا کی نیت سے پڑھنی چاہیے تھی، لیکن جب دوسرے دن کی نماز پڑھی تو وہ پہلے دن کی قضا ان پر تھی نا، تو وہ اس میں کاؤنٹ ہو گئے۔ تیسرے دن کی پڑھی تو دوسرے دن کی قضا تھی ان کے اوپر، وہ اس میں کاؤنٹ ہو گئی۔ اسی طرح یہ قضا جو پڑھ رہے ہیں وہ پچھلے دنوں کی ہوتی ہے، بس پہلے دن کی غلط پڑھی ہے وہ دہرا لیں۔ تو مسائل سے واقفیت مسئلے کو حل بھی کر دیتی ہے، اور مسائل سے ناواقفیت مسئلے کو الجھا دیتی ہے۔ والد نے فوراً بیٹے کی پیشانی کو چوما، سینے سے لگا لیا۔ تو کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ علماء اس طرح سے اب علم رکھتے ہیں سب کچھ، ان کے والد اس جانب نہیں پہنچ پائے، بیٹا پہنچ گیا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ درست ہو تو اس صورت میں معرفت اہل بیت حاصل کرنی ہوگی، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا عمل درست ہو تو اس صورت میں مسائل سے واقفیت ضروری ہے انسان کے لیے۔ اب یہ رہ گئی عقیدے کی اور عمل کی بحث۔ عقیدے کے اثرات انسان کی زندگی پہ کتنے زیادہ پڑتے ہیں۔ اگر فقط ہم سب سے پہلا جو عقیدہ ہے ہمارے ہاں عقائد میں وہ ہے عقیدہ توحید، فقط اگر ہم اس کی مثال لے لیں، عقیدہ توحید کے کس حد تک اثرات ہیں انسان کی زندگی پر۔ میں ایک واقعہ جو میں عشرہ پڑھنے عموماً باہر جاتا ہوں تو جاپان میں گیا ہوا تھا۔ مقصد بیان کرنے کا خدا نخواستہ یہ نہیں ہے کہ بتاؤں کہ میں مثلاً وہاں گیا تھا، لیکن مقصد بیان کرنے کا ہے کہ اس سے ایک ہمیں جو ہے وہ نتیجہ اخذ کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہاں پہ جب ہم گئے اتنا امن، اتنا سکون کہ یورپ سے زیادہ سکون وہاں پر ہے۔ 2:30 بجے رات کو اگر کوئی مثلا لڑکی جا بھی رہی ہے سائیکل پہ اپنی، تو کوئی یہ نہیں ہوگا کہ مثلا اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے یا کچھ کرے، کوئی اسی طرح کی چیز نہیں ہے۔ گھر لوگ اپنا کھلا چھوڑ کے چلے آئیں، کوئی چور چوری کرنے نہیں آئے گا، کیونکہ معاشی اعتبار سے بہت زیادہ مضبوط ہیں وہ لوگ۔ تمام امن سکون، ہر شخص برسر روزگار ہے، پریشانی بالکل نہیں ہے۔ اس کے باوجود سوسائڈ کے واقعات سب سے زیادہ سوئٹزرلینڈ اور جاپان میں ہو رہے ہیں۔ سب سے زیادہ جو خودکشی کے واقعات ہو رہے ہیں وہ سوئٹزرلینڈ اور جاپان میں۔ حیرانی کی بات تھی، نیٹ پہ ہم نے وہاں سے جانے سے پہلے بھی سرچ کیا تھا اور یہ پتہ لگا کہ جی سب سے زیادہ یہ واقعات وہاں ہو رہے ہیں۔ اتنا امن سکون، ہر شخص برسر روزگار۔ اگر پاکستان میں کوئی کہے کہ سوسائڈ کے واقعات زیادہ ہو رہے ہیں تو قرین قیاس ہے کہ پریشانی ہے، لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے اور دیگر مسائل ہیں، انسان پریشان ہو کے آخر اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ میری زندگی کا حل یہی ہے کہ میں مر جاؤں۔ لیکن وہاں پہ جہاں ہر شخص، اور عمریں ان کی بہت زیادہ ہوتی ہیں، 80-90 سال تو عام چیز ہے، جبکہ آج کل جو ایوریج چل رہی ہے مردوں کی 50 سے 55 سال، عورتوں کی 55 سے 60 سال، لیکن وہاں کی ایوریج بہت زیادہ ہے۔ اتنی زیادہ عمر ہونے کے باوجود، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود سوسائڈ کے واقعات اتنے زیادہ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب وہاں پر کوئی شخص شادی کرتا ہے، شادی کے بعد اولاد بڑی ہوئی، انٹر تک وہاں پہ ایجوکیشن فری ہے۔ بچہ پیدا ہوا، اس کی انٹری ہو گئی گورنمنٹ کے کاغذات میں، اور اس کے بعد جیسے ہی اس کی یہ عمر آ گئی کہ اب اسکول میں داخل ہونا چاہیے، اگر داخل نہیں کیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے لیٹر آ جائے گا ابھی تک آپ نے داخل کیوں نہیں کیا، دوسرا لیٹر، تیسرے لیٹر پہ والدین کو وہ اریسٹ کر لیں گے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ یعنی اتنا تعلیم پہ زور ہے، سب کچھ ہے۔ انٹر کے بعد بچہ خود اپنی جاب بھی کرتا ہے اور آگے تعلیم بھی حاصل کرتا رہتا ہے۔
گھر بنانا ہے، بڑے سے بڑا کئی ملین جو ہے وہ لون مل جاتا ہے، تمام ان کی کوئی مشکلات ان کے لیے نہیں ہے. لیکن اب اس کے بعد وہ بچہ جوان ہو گیا، اس کی شادی ہو گئی. شادی ہونے کے بعد صبح ان کا روٹین یہ ہے کہ 4 بجے اٹھ گئے، 5 بجے انہیں آفس پہنچنا ہے، اور اس کے بعد وہاں سے مستقل کام کرتے ہوئے شام کو 4:30 سے 5 بجے واپس آئیں گے، کھانا کھایا اور اس کے بعد سو گئے. یہ روٹین ہے وہاں کے لوگوں کی عموماً. مستقل کام صرف یہ کہ اپنے ملک کو ترقی دینی ہے، آگے بڑھانا ہے اپنے ملک کو. ایسے میں جب ان کے بچے جوان ہو گئے، ان کی شادی ہو گئی، اب بچوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ والدین کو ٹائم دیں. وہ اپنی زندگی میں اور یہ اپنی زندگی میں. اب ان کی حالت یہ ہے کہ گئے صبح، اس کے بعد شام کو واپس آئے، اتنا تھکے ہوئے کہ والدین تک جانے کی فرصت ہی نہیں ہے، سو گئے. اب یہ والدین جب عمر کے 80 اور 90 کے درمیان پہنچتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. ہمارے بچے جوان ہو گئے، ان کی شادی ہو گئی، ان کے بھی بچے ہو گئے، ہم اب جی کے کیا کریں گے؟ ہم اکیلے ہو گئے، ہم تنہا رہ گئے، ہمارا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے. اکیلے کب تک ہم جیتے رہیں گے؟ تنگ آ کر آخر سوسائڈ کر لیتے ہیں. لیکن مسلمان جب کسی پریشانی میں گھرتا ہے، رات کی تاریکی میں سر کو جھکا کے بیٹھتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میں اکیلا رہ گیا ہوں، تو خود اس کے اندر سے ایک آواز آتی ہے، میرے بندے تو اکیلا نہیں ہے، میں تیرے ساتھ ہوں، میں ہوں جو تیری ہر مشکل کو حل کروں گا، تو میرے قریب آ. خود وہ انسان رو کے اپنے دل کا غبار نکالتا ہے، اپنے رب سے اپنی ساری باتیں کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، ہر اپنی پریشانی بیان کرتا ہے، اور پھر یہ محسوس کرتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا خدا میری آواز کو سن رہا ہے، وہ میری ہر مشکل کو حل کرے گا. ایسے میں وہ اپنے کو تنہا محسوس نہیں کرتا، اور ایسے میں وہ زندگی گزارنے کی طرف پھر سے ایک مرتبہ مائل ہو جاتا ہے. لیکن جاپان جہاں امن ہے، سکون ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود خدا کو نہ ماننے کی وجہ سے وہ سوسائڈ کی طرف چلے جاتے ہیں. گویا عقیدہ توحید انسان کی زندگی پہ کتنا زیادہ اثر انداز ہے. عقیدہ توحید اس لیے کیونکہ ویسے تو ہندو بھی ہیں، ان کے ہاں بھی ایک ایشور ہے، اور وہ ایشور کو کہتے ہیں کہ وہ خدا ہے، لیکن وہ شرک کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ تو بڑا خدا ہے، اس کے علاوہ اولاد دینے کے لیے علیحدہ خدا ہے، فلانے کام کے لیے علیحدہ خدا ہے. اور اس زمانے میں عجیب ہے کہ اتنا ترقی یافتہ دور ہے، لیکن اس زمانے میں بھی اگر گائے کو اپنی ماں مان لیا جائے تو ایک عجیب بات ہے. تو غلط عقیدہ دیکھیں انسان کو کتنی غلط سمت لے کے چلا جاتا ہے کہ انسان گائے جیسے جانور کو، جبکہ انسان اشرف مخلوق ہے. جب اشرف مخلوق ہے تو یہ گائے ہیں، یہ جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، یہ سب کے سب ہم سے نچلے درجے میں ہیں. ایک فضیلت رکھنے والا اپنے سے کمتر کو اپنا خدا مان لے، اس سے زیادہ عقیدے کی خرابی کیا کہی جائے گی؟ کبھی پیپل کے درخت کے آگے کھڑے ہو کے اور کہا کہ یہ ہمارا خدا ہے، یہ ہمیں سب کچھ دے دے گا. یہ عقیدے کی خرابی. یعنی اچھا عقیدہ ہمیشہ انسان کو اچھی سمت لے کے جاتا ہے، اور برا عقیدہ ہمیشہ انسان کو بری سمت لے کے جاتا ہے. لہذا سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان کو عقیدے میں پختگی اور صحیح عقیدہ رکھنا چاہیے. اب بہترین عقیدہ کس حد تک انسان کو صحیح سمت لے کے جاتا ہے، تو آپ دیکھ لیں خدا کا وجود ہی ایک بہترین عقیدہ انسان کو کتنی اچھی سمت لے کے گیا. دوسرا عقیدہ جو ہمارا ہے وہ ہے رسالت پہ. یعنی عقیدہ ہے کہ پروردگار نے رسول کو مبعوث کیا تاکہ وہ رسول اللہ کا پیغام ہم تک پہنچائیں. نبی، امام اور رسول میں بڑا فرق ہے. یہ تمام عقائد کی بحث ہیں. بہرحال نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو، نبا سے نکلا ہے، اور رسول کہتے ہیں پیغام پہنچانے والے کو، جنہیں ہم پیغمبر کہتے ہیں اردو میں، فارسی میں بھی پیغمبر کہا جاتا ہے. تو رسول پیغام پہنچانے والے. اور امام اور نبی میں کیا فرق ہے؟ نبی اور امام میں فرق یہ ہے کہ نبی پیغام پہنچانے والا ہے، خبر دینے والا ہے. رسول پیغام پہنچانے والا، نبی خبر دینے والا. اور امام وہ ہے جو نبی اور رسول کے پہنچائے ہوئے پیغام کی حفاظت کرے اور اس کی نشر و اشاعت کرے.
اسے امام کہتے ہیں۔ یہ بڑا فرق ہے تینوں عہدوں میں، کیونکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پروردگار نے اہل بیت کو اتنی فضیلت عطا کر دی کہ اہل بیت کو معدن الرسالہ کہا گیا، رسالت کی کان ہیں، اہل بیت النبوہ، نبوت کے گھر والے ہیں کہا گیا، تو جب نبوت کے گھر والے کا مقصد یہ، اگر پروردگار کہہ دیتا کہ یہ نبی کے گھر والے ہیں تو اس کا مطلب یہ تھا کہ رسول خدا کے گھر والے ہیں، لیکن کہا نبوت کے گھر والے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ان کا ہر بچہ نبی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جب نبی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے تو پھر اہل بیت کو پروردگار نے نبوت کیوں نہ عطا کی؟ جب ان کے گھر کا ہر بچہ یعنی امام حسن علیہ السلام نبی بننے کی صلاحیت رکھتے تھے، امام حسین علیہ السلام نبی بننے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ یہ میں اس لیے بحث کر رہا ہوں کہ یہ اصل میں عقیدے کی بحث ہے کہ امام کسے کہتے ہیں، نبی کسے کہتے ہیں، رسول کسے کہتے ہیں، اور اچھا عقیدہ انسان کو اچھی سمت لے کے جائے گا۔ نبوت کیوں نہ عطا کی؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ رسول خدا کے بعد مولائے کائنات نبی بن جاتے، اس کے بعد امام حسن نبی بن جاتے، اس کے بعد امام حسین کو نبوت مل جاتی، اسی طرح سلسلہ چلتے ہوئے ہمارے آخری امام تک آتا، اور پھر آخری امام کو کے بجائے یہ آخری نبی ہوتے اور غیبت میں چلے جاتے۔ لیکن نہیں، پروردگار نے نبوت کا سلسلہ ختم کیا رسول خدا پہ، اور اس کے بعد پھر سلسلہ شروع ہو گیا امامت کا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب کام بدلے تو عہدے کا نام بھی بدل جاتا ہے۔ رسول خدا کو پروردگار نے سند عطا کر دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج دین مکمل ہو گیا، اللہ اس دین سے راضی ہو گیا، یعنی اب دین میں ذرہ برابر کم و بیشی نہیں ہے۔ دین کی تمام خبریں آ چکی ہیں، خبر لانے والے آخری نبی تھے، ان تک یہ دین مکمل ہو گیا۔ جب دین مکمل ہو گیا رسول خدا پہ تو اب خبر لانے والا کوئی نہیں رہے گا۔ جب خبر لانے والا نہیں رہے گا تو نبوت کی ضرورت ختم ہو گئی۔ نبی اور رسول تو خبر پہنچانے والے تھے، اب کام یہ ہے کہ جو اخبار آ چکی ہیں ان پر عمل کرایا جائے اور ان کی حفاظت کی جائے۔ لہٰذا اب جب کام بدل گیا تو عہدے کا نام بھی بدل گیا، اس لیے اب یہاں سے امامت کا سلسلہ شروع ہوا کہ اب دین میں ذرہ برابر کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی، بس اس لائے ہوئے دین کی حفاظت ضروری ہے اور نشر و اشاعت ضروری ہے۔ اس لیے ہمارے ائمہ کو تو امام کا کام نبی کے کام سے زیادہ مشکل کام ہے۔ نبی فقط خبر دے رہا ہے، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ رسول خدا نبی بھی تھے، امام بھی تھے۔ بہت سے کچھ انبیاء ایسے ہیں جنہیں پروردگار نے نبی بھی بنایا اور امام بھی بنایا، جیسے جناب ابراہیم علیہ السلام، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم تمہیں امامت دیں، تو جناب ابراہیم نبی بھی تھے، امام بھی تھے۔ مولا امیر علیہ السلام کو پروردگار نے امامت عطا کی، امام حسن علیہ السلام کو امامت عطا کی، امام حسین کو امامت عطا کی، لیکن رسول خدا نبی بھی تھے، امام بھی تھے۔ تو اب عقیدہ، یہ عقیدہ کہ ہم رسول خدا کو نبی مانتے ہیں، یہ اچھا عقیدہ انسان کو اچھی سمت لے کے جائے گا۔ لیکن اگر جو یہ عقیدہ نہیں رکھتا، اس کے نقصانات کیا ہوں گے؟ نقصان یہ ہے کہ جب اللہ نے مثلاً کہ رسول خدا کو اللہ نے نہیں بھیجا، اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے تو اس کا اثر انسان کے عمل پہ یہ ہوگا کہ جب اللہ نے نہیں بھیجا رسول کو تو اللہ کا پیغام ہم تک کیسے پہنچے کہ ہم کیا کریں؟ ہمیں اللہ کی مرضی کا علم کیسے ہو کہ پروردگار ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ پروردگار کسی کو بھیجے، جیسے کہ قرآن مجید میں خود ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے انہیں امت وسط قرار دیا، درمیان کی امت۔ اب عقیدے میں سب سے زیادہ جو بحث ہے وہ یہی ہے، اگر عقیدہ درست ہے، آج کل جو لوگ نصیریت کی طرف جا رہے ہیں وہی غلط عقیدے کی وجہ سے جا رہے ہیں۔ غلط عقائد انسان کو غلطی کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور اگر عقیدہ غلط ہے تو انسان کا عمل خود ہی غلط ہو جاتا ہے۔
کیونکہ عقیدے کا تعلق ہے انسان کے دل میں راسخ ہونے سے۔ اب جنہوں نے مولا کو خدا مانا، جیسا کہ میں شام میں 14 سال رہا، وہیں پہ میں نے تعلیم حاصل کی، اس سے پہلے مسجد نور ایمان میں مدرسہ تھا، اور آغا سلطانی شہید کا وہ مدرسہ تھا، مرزا صادق حسن صاحب وہاں پڑھایا کرتے تھے، تو وہیں پہ ہم مستقل تعلیم حاصل کرتے رہے۔ اس کے بعد 5 سال کے بعد پھر ہم شام گئے، 14 سال شام میں رہے۔ شام میں یہ سمجھیں کوئی 13% نصیری ہیں، 2 سے 2.5% وہاں پہ شیعہ ہیں، مشکل سے 2% شیعہ 13% نصیری، یہ ملا کے کوئی 15% بنتے ہیں، اور اس کے علاوہ 65% وہاں پہ جو ہے وہ اہل سنت ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دروز پائے جاتے ہیں بڑی تعداد میں، اور دروز کے علاوہ جو ہے کچھ یہودی اور عیسائی بھی رہتے ہیں وہاں پر۔ دروز، اب وہی عقیدے کی بحث دیکھیں، غلط عقیدہ انسان کو غلط سمجھ لے کے جاتا ہے، صحیح عقیدہ صحیح سمت لے کے جاتا ہے۔ دروز کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان کے عورت کو پیدا ہی پروردگار نے جہنم کے لیے کیا ہے، یعنی آپ شکر ادا کریں کہ شکر معبود کا کہ دروز نہیں ہے، کم سے کم عقیدہ ان کا یہ ہے کہ عورت کو پروردگار نے پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بھئی یہ کہاں سے عقیدہ پیدا ہوا، کہاں سے یہ مذہب پیدا ہوا؟ پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ انسان 40 سال کی عمر کے بعد مکلف ہوتا ہے، 40 سال سے پہلے جو غلطی کرے، جو گناہ کرے، نہیں لکھی جائے گی، کیونکہ مکلف کی تعریف یہ ہے کہ جب انسان مکلف ہوگا اس کے بعد سے اس کی گناہیں لکھی جائیں گی، اس سے پہلے اس کے اوپر کوئی تکلیف نہیں ہے، لہٰذا پھر گناہ نہیں لکھی جائے گی۔ تو وہ کہتے ہیں 40 سال کی عمر میں انسان مکلف ہوتا ہے، اور 40 سال کے بعد اب گناہ لکھی جاتی ہیں۔ دوسرے وہ کہتے ہیں کہ جب مر جاتے ہیں تو پھر پروردگار دوسری شکل میں انہیں مبعوث کرتا ہے اور دوبارہ دنیا میں بھیج دیتا ہے۔ تیسرا یہ غلط عقیدہ کہ وہ کہتے ہیں، اب مسئلہ یہ ہے کہ بھئی یہ عقیدہ کہاں سے آیا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں عورت جو ہے جہنم کے لیے پیدا ہوئی ہے؟ یہ عقیدہ وہاں سے پیدا ہوا کہ اگر کسی سے کہہ دیا جائے کہ تمہیں جنت میں جانا ہی نہیں ہے تو وہ کہے گا میں نیک عمل کیوں کروں۔ یہ غلط عقیدے بنانے والے بھی بہرحال پہلے ایک لاجک تیار کرتے ہیں، تب اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اگر کہہ دیا جائے کہ جی آپ کو جہنم میں جانا ہے، آپ کو جنت میں جانا ہے، تو کہیں گے ہمیں نیک عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے، ہم کیوں نیک عمل کریں۔ اس طرح سے عورت کو غلط سمت لے جانے میں آسانی ہوگی اگر ان سے کہہ دیا جائے کہ آپ کو جنت میں جانا ہی نہیں ہے۔ دوسرے وہ یہ دلیل اس کے بارے میں پیش کرتے ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام کو حوا نے بہکایا تھا، اس وجہ سے تمام عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ اگر اس دلیل کو مان لیا جائے تو بہرحال آدم سے پھر ترک اولا بھی تو ہوا تھا، تو پھر مردوں کو بھی تو کچھ نہ کچھ سزا ملنی چاہیے نا۔ لیکن بہرحال اپنی ایک لاجک تیار کر رکھی ہے، اس کے تحت اسی لیے دروز میں فحاشی بہت زیادہ ہے۔ دروز جو ہیں یہ کچھ تو سیریا میں رہتے ہیں، جناب حابیل کے روضے کے پاس ان کی بہت بڑی آبادی ہے، اور کچھ جو ہیں وہ عراق میں بھی ان کی تعداد ہے، لبنان میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اور امام کے ظہور کی نشانیوں میں سے بھی ایک ہے یہ کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو 70,000 دروز سفیانی کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے امام علیہ السلام کے خلاف۔ یعنی یہ عجیب عقیدے کے لوگ ہیں یہ، اور ان کا ایک عقیدہ جو ہے یہ کہ جو بھی مر جائے اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اسی دن اس سوسائٹی میں اگر کسی پرندے کے بچہ پیدا ہوا ہے یا جانور کے، تو پروردگار نے اسی شکل میں اسے بھیج دیا، یا انسان کے۔ وہ بہت بڑے تاجر تھے، دروز تھے، اور ان کے والد کا انتقال ہو گیا، دفن کر کے آئے، اب سوسائٹی میں ڈھونڈنا شروع کیا تو پتہ لگا کہ ایک گدھی کے بچہ پیدا ہوا ہے۔ اب گئے کہ ہمارے باپ کو پروردگار نے اس جنم میں گدھے کی صورت میں پیدا کر دیا ہے۔ اب دیکھیں غلط عقیدہ انسان کو کتنی غلط سمت لے کے جاتا ہے، اور میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ عقیدہ کہتے ہی اسے ہیں کہ دل میں پختہ ہو جائے، انسان کے راسخ ہو جائے۔ اب اتنا راسخ تھا ان کے دل میں کہ انہیں یقین تھا کہ یہ گدھا جو پیدا ہو یہ ہمارا باپ ہے۔ اب گئے خریدنے کے لیے
کہ اپنے باپ کو خرید کے اپنے یہاں رکھ لیتے ہیں. گئے تو وہ مسلمان تھا, جانتا تھا ان کے عقیدے کو. اس نے کہا جی میں تو نہیں بیچتا. کہا نہیں آپ کو ہم خطیر رقم دیں گے. جب بہت کہا تو اس نے ایک بہت بڑی رقم بتائی. انہوں نے کہا گدھے کے بچے کی اتنی کم رقم؟ کہا نہیں, گدھے کے بچے کی تو رقم کم ہوتی ہے, لیکن یہ تو آپ کا باپ ہے نا, اس کی قیمت تو زیادہ ہوگی. اب بہرحال یہ لوگ واپس آ گئے. رات کو اس مسلمان نے اس گدھے کے بچے کو مارنا شروع کیا. وہ چیخا زور سے. اب یہ روئیں کہ ہمارا باپ جو ہے وہ چیخ رہا ہے بیچارہ, سردی میں ہے. اب دیکھیں کتنا ہے کہ غلط عقیدہ انسان کو کہاں تک غلط سمت لے کے جاتا ہے. آخر صبح گئے اس کے سامنے, اس نے مارا. ارے بھی مارو نہیں ہمارے سامنے. کہا جی ہمارا گدھا ہے, ہماری مرضی, ہم مار رہے ہیں. آخر تنگ آ کے انہوں نے کثیر رقم دی اور لے کر اس گدھے کے بچے کو خرید لیا. تو سب سے اہم چیز ہے, اگر عقیدہ انسان کا غلط ہو تو گدھے میں باپ تلاش کرتا ہوا نظر آتا ہے. یہ خوش قسمتی ہے ہمارے مذہب کی کہ ائمہ نے ہمیں اتنا بااخلاق اور باعقل بنا دیا کہ قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ نہیں, انسان اور ہوتا ہے, گدھا اور ہوتا ہے. ورنہ یہ اتنے زیادہ گر گئے کہ اب اس گدھے میں باپ کو تلاش کرتے ہیں. تو غلط عقیدہ انسان کو ہمیشہ غلط سمت لے کے جاتا ہے, عملی میدان میں بھی نقصان پہنچاتا ہے اور اخلاقی میدان میں بھی نقصان پہنچاتا ہے. شام میں ہم نے وہاں اکثر دیکھا کرتے تھے کہ آئے لوگ اور آنے کے بعد مولا کی شہزادی کی زری کے پاس کھڑے ہوئے, چاروں سن کھڑے ہو کے نماز پڑھنا شروع کر دی. ادھر بھی نماز, ادھر بھی, ادھر سے بھی. اب بہرحال جب نماز پڑھ لی تو ان سے کہا بھی آپ نے کیوں آخر یہ اس طرح. اچھا یہ وہ لوگ تھے جو ہمارے یہاں سے گئے تھے, آپ لوگ کیسے نماز پڑھیں, قبلہ تو ایک سمت ہے. کہا نہیں آپ نے وہ قرآن کی آیت سنی ہے نا کہ جہاں دیکھو اللہ کا چہرہ نظر آئے گا, اہل بیت اللہ کا چہرہ ہے, لہذا ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا. اب کیا ہے غلط عقیدہ. غلط عقیدہ انسان کو کتنا زیادہ غلط سمت لے کے چلا جاتا ہے. مولا کائنات نے بہت سے ایسے افراد تھے جنہوں نے یہ کہا کہ یا علی ہم آپ کو خدا مانتے ہیں. آپ نے کہا ان کا گھر جلا دو. آپ نے فرمایا انہیں سخت سے سخت سزا دو. کیوں؟ کیونکہ میں کچھ بھی ہوں لیکن خدا نہیں ہو سکتا. لوگ دلیلیں پیش کر دیتے ہیں اپنے عقائد, غلط عقائد کو ثابت کرنے کے لیے, اور یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کی فضائل کی کوئی حد نہیں ہے. جب حد نہیں ہے تو ہم کیسے حد معین کر سکتے ہیں. مولا نے جب خود فرما دیا کہ ہمیں خدا مت کہنا تو حد تو معین ہو گئی نا. یہ کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ حد نہیں ہے, حد تو معین ہو گئی. لہذا ہمیشہ عقائد کی بحث میں, جب ہم لوگ کی وہاں پہ بحث ہوئی تھی ان لوگوں سے, وہ نصیری جو بنے ہوئے, دیکھیں ایک نصیری وہ جو شام کے اپنے رہنے والے ہیں, ان میں دو قسم کے نصیری ہیں. ایک وہ ہیں جو مولا امیر کو خدا مانتے تھے, اور ایک وہ تھے جو کہتے تھے نہیں ہم مولا کو اپنا رب مانتے ہیں. رب میں اور خدا میں ذرا سا فرق ہے. رب کہتے ہیں پالنے والے کو, رزق عطا کرنے والے کو. کہتے تھے ہم رزق مولا سے لیتے ہیں ورنہ ہم مولا کو خدا نہیں مانتے. یہ وہاں کے دو قسم کے نصیری ہیں. اور جو یہاں کے نصیری ہیں, کیونکہ یہاں نصیریت پیسے کے زور پہ پھیلائی گئی ہے, لہٰذا ان کے عقائد بالکل ہی انہیں خود بھی نہیں پتہ ہے کہ اصل میں نصیری کہتے کسے ہیں. ایسے میں اگر کوئی یہ سمجھ لیتا ہے کہ مولا خدا ہیں تو یاد رکھیں مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پہ عمل کرنے والے ہیں. واقعہ مشہور ہے کہ ایک شخص آیا, کچھ لوگ آیا مولا سے فرماتے ہیں حدثنا یا امیر المومنین, یا علی ہم سے کچھ بیان کریں. آپ نے فرمایا ان کلامی صعب و مستصعب لا یعقلہ الا العالمون, میرا کلام سخت ہوتا ہے, گرا گزرتا ہے, عقل میں نہیں آتا سوائے عالموں کے. پھر کہا حدثنا یا امیر المومنین, یا علی ہم سے کچھ بیان کریں. آپ نے کہا تعالو, بلایا, اپنے گھر میں بیٹھایا. آپ نے فرمایا انا الذی علوت فقہرت, انا اول والآخر والظاہر والباطن, میں تم پر سب سے زیادہ بلند ہوں لہٰذا میں تم پر قہر نازل کروں گا. میں ہی اول ہوں, میں ہی آخر ہوں, میں ہی ظاہر ہوں, میں ہی باطن ہوں. جیسے ہی مولا نے فرمایا فوراً یہ کہتے ہیں کہ کفر کفر ھذا امیر المومنین, یعنی یہ تو کفر ہے. اللہ اول ہے, اللہ آخر ہے, اللہ ظاہر ہے, اللہ باطن ہے. اور یہ کہہ کے جانے لگے. آپ نے انہیں روکا, نہیں رکے. آپ نے فوراً کہا یا باب استمسک علیہم,
اے دروازے ان سے چپک جا، ان پر بند ہو جا۔ بس دروازہ بند ہو گیا۔ آپ نے کہا تعالو، بیٹھایا۔ آپ نے کہا الم اقل لکم ان کلامی صعب و مستصعب لا یعقل الا العالمون، کیا میں نے تم سے نہیں کہا میرا کلام سخت ہوتا ہے، گراں گزرتا ہے، عقل میں نہیں آتا سوائے عالموں کے؟ کہتے نام یا امیر المومنین، ہاں یا علی۔ آپ نے فرمایا سنو، جب متکلم کلام کرتا ہے تو اس کے کلام کو وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کلام سے کیا مراد ہے۔ سامع ہو سکتا ہے کہ اس کلام سے غلط مراد لے لے، کیونکہ وہ متکلم کے مزاج سے واقفیت نہیں رکھتا۔ آپ نے فرمایا میں نے تم سے کہا میں تم پر سب سے زیادہ بلند ہوں، میں اس معنی میں سب سے زیادہ بلند ہوں کہ اسلام کے لیے سب سے زیادہ مشکلات میں نے برداشت کی۔ آپ نے فرمایا میں نے تم سے کہا میں تم پر قہر نازل کروں گا، میں اس وقت تک تم پر قہر نازل کروں گا جب تک تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے۔ آپ نے فرمایا میں نے تم سے کہا میں اول ہوں، میں وہ اول ہوں جو سب سے پہلے رسول خدا پر ایمان لایا۔ آپ نے فرمایا میں نے تم سے کہا میں آخر ہوں، میں وہ آخر ہوں جو آخر تک رسول کے غسل و کفن میں شریک رہا۔ آپ نے فرمایا میں نے تم سے کہا میں ظاہر ہوں، میں باطن ہوں، تو میرے پاس علم ظاہری بھی موجود ہے، میرے پاس علم باطنی بھی موجود ہے۔ کہیں گے یا علی ہم تو کچھ اور سمجھے تھے۔ مسائل یہی ہیں کہ عقیدے جو غلط بن رہے ہیں وہ مولا کائنات کے کلام کو سمجھا نہیں جا رہا ہے، اپنی طرف سے نتیجہ اخذ کر لیا جاتا ہے کہ مولا نے کہہ دیا میں اول ہوں، اول تو خدا، اس کا مطلب ہے معاذ اللہ مولا اول ہے، اللہ مولا خدا ہے۔ جبکہ مولا کائنات نے ہر مقام پہ جب بھی کوئی معجزہ دکھایا سجدہ شکر کر کے بتایا کہ کوئی علی سے بھی بلند پرسنالٹی ہے جسے علی سجدہ کرتے ہیں، بس وہی خدا ہے۔ اور اس کے بارے میں ہمارے ہاں شام میں، کیونکہ حافظ الاسد اور اس کا بیٹا اس وقت جو بشار الاسد ہے، ایک وقت تھا کہ یہ لوگ ان کا پورا خاندان نصیری تھا۔ آغا سید حسن شیرازی جب عراق میں حالات خراب ہوئے وہاں سے مائیگریٹ کر کے وہ شام آئے۔ لبنان اور شام میں انہوں نے تبلیغ دین کے لیے بہت کام کیا، مدارس بھی قائم کیے، سب کچھ کیا۔ آغا سید حسن شیرازی ایک جگہ تقریر کر رہے تھے تو حافظ الاسد موجود تھا۔ حافظ الاسد عرب پرست تھا۔ اس نے جب آغا کا یہ تقریر سنی تو سننے کے بعد کہا اتنی فصیح عربی آپ بول رہے ہیں، کیونکہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ عربوں میں یہ ہے کہ عربوں میں سے فصاحت و بلاغت ختم ہو چکی ہے۔ جو عربی بولی جا رہی ہے جسے ہم عامی عربی کہتے ہیں، وہ عربی میں مثلا عربی میں چے تھا ہی نہیں، اور عام طور پہ آپ عراق چلے جائیں چلونک لفظ چے استعمال ہو رہا ہے، چوینک لفظ چے استعمال ہو رہا ہے، جبکہ چے عربی میں ہے ہی نہیں۔ تو یہ تمام چیزیں عربی میں داخل کی گئیں، عرب فصاحت و بلاغت سے دور ہوتے گئے۔ لیکن انہوں نے ایسی فصیح و بلیغ تقریر کی کہ حافظ الاسد نے کہا کہ آپ میرے بچوں کو قرآن پڑھائیں۔ انہوں نے فوراً کہا کہ میں آپ کے گھر نہیں آ جا سکتا کیونکہ آپ مشرک ہیں۔ دیکھیں عالم کی شان یہی ہے کہ حق بات کہتے ہوئے نہ جھجکے۔ امامہ لگا لینا آسان ہوتا ہے، لباس پہننا آسان ہوتا ہے، لیکن اصل چیز وہ ہے کہ عند اللہ عند الرسول اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا جائے کہ اگر اس وقت فوراً امام علیہ السلام آ جائیں اور آ کے ہم سے سوال کر لیں کہ بتاؤ کہ تم نے آج پورے دن بھر میں کون سا اچھا عمل کیا ہے اور اگر برا کیا ہے تو کیوں کیا، تو ہم امام کو کیا جواب دیں گے؟ ہم امام کے سامنے جواب دیں ہیں۔ جیسے یہ سوال جواب سنا ہے حافظ الاسد نے تو اس نے کہا کہ کیا مطلب ہے؟ کہا آپ علی کو مولا کائنات کو خدا مانتے ہیں اور ہم اللہ اور رسول کے بعد سب کچھ مانتے ہیں، لہٰذا ہم تو آپ مشرک ہیں، ہم آپ کے ہاں کیسے جائیں گے، نجس ہیں۔ حافظ الاسد نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں کہ ایک مناظرہ رکھ لیتے ہیں، ہمارے علماء آ جائیں گے، ان سے آپ بیٹھ کے بات کر لیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ نصیری کے علماء بھی آ گئے۔ ہمارے یہاں نصیری کے علماء جو تھے وہ سفید امامہ پہنا کرتے تھے، سفید عبا، سفید پورا لباس، یہ ان کی خاص پہچان ہوتی تھی کہ نصیری کے علماء ہیں۔ تو وہ آئے اور یہاں پہ آگے سے حسن شیرازی تھے، فقط بحث ہوئی آپس میں۔ تو حسن شیرازی صاحب نے کہا کہ سب کچھ ہے لیکن مولا علی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جیسے یہ نصیری کے علماء نے سنا، انہوں نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سجدے میں تو علی کو ضربت لگی ہے اور آپ کہتے ہیں علی نماز نہیں پڑھ رہے تھے۔ کہا تو علی کس کو سجدہ کرتے تھے؟ اب وہ خود انہوں نے قبول کر لیا تھا کہ سجدے میں ضربت لگی۔ کہا جب علی
کہ کوئی تو ایسی بگ پرسنالٹی ہے, بڑی ذات ہے جسے علی سجدہ کرتے تھے, کہا بس وہی خدا ہے. جسے مولا سجدہ کریں ہم ان کو خدا مانتے ہیں. تو آج کل کے نصیریوں کا بھی سمپل یہی جواب ہے. عقیدے کی خرابی ایک تو کبھی پیسے کی وجہ سے ہوئی ہے اور ایک لا علمی کی وجہ سے. مولا فرماتے ہیں اگر میرے تمام دشمنوں کو ایک ساتھ کھڑا کر دیا جائے اور جہالت کو بھی ایک جسم میں مجسم کر کے کھڑا کر دیا جائے تو سب سے پہلے میں جہالت کا سر کاٹ دوں گا, کیونکہ اگر یہ جہالت نہ ہوتی تو میرے یہ دشمن نہ ہوتے. لہذا جو مولا کائنات کو خدا کہہ رہا ہے اصل میں وہ خود مولا کائنات کا دشمن ہے, کیونکہ مولا خود اس چیز پہ راضی نہیں کہ مولا کو یہ سب کہا جائے. مولا معرفت خدا کا ذریعہ ہیں, مولا اللہ کو پہچانوانے کے لیے آئے, مولا کے خطبات موجود ہیں, تمام چیزیں موجود ہیں. بہرحال غلط عقیدہ. اب جب حافظ الاسد نے یہ سنا تو اس نے کہا کہ نہیں, آپ حسن شیرازی صاحب سے کہا کہ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. اس کے بعد سے پھر شام میں تیزی سے شیعت کے لیے کام ہوا اور الحمدللہ بڑی تعداد ہماری وہاں پہ. دیر زور ایسا علاقہ تھا جہاں پہ تمام موسوی سادات تھے اور سب کے سب غیر مذہب سے تعلق رکھتے تھے, لیکن بڑا کام ہوا وہاں پہ اور ایک بڑی تعداد جو ہے وہ شیعت میں کنورٹ ہوئی. اور اسی لیے حافظ الاسد نے خود مذہب شیعہ اختیار کیا, اور اس کی دلیل بھی سب سے بڑی یہ تھی کہ جب ان کی حافظ الاسد کی والدہ کا انتقال ہوا تھا تو اس وقت حافظ الاسد نے ہمارے مدرسے کے عالم دین تھے, ان سے کہا تھا کہ نماز جنازہ آپ پڑھائیں گے. اور ہوا یہ تھا کہ دیگر جو حافظ الاسد کے 7 افراد ہوتے تھے ان سے کہا تھا کہ جب یہ نماز جنازہ پڑھانے کو آگے بڑھیں تو آپ کھڑے ہو جائیے گا آگے بالکل, تاکہ کوئی اور جو ہے وہ آگے بڑھنے نہ پائے. اب یہ VIP کراؤڈ ہے, اس کے اندر کوئی کسی کو دھکا نہیں دے سکتا. ہمارے مدرسے کے عالم دین آگے بڑھے, انہوں نے کہا حضور میں پڑھا دوں, کا پڑھا دیجئے. جب نماز جنازہ ہو گئی تو وہاں کا جو مفتی تھا اس نے کہا کہ نماز جنازہ تو ہمیں پڑھانی تھی, میں مفتی ہوں یہاں کا. کہیں گے آپ بھی مسلمان ہیں, یہ بھی مسلمان ہیں, یہ آگے بڑھے تو انہوں نے پڑھا دیا, اب آپ پڑھا دیجئے. تو ہر چیز جو ہے وہ ایک عقل کے تحت اگر چلی جائے تو انسان اس کو کہیں سے بھی کوئی غلطی نہیں نکال سکتا. بہرحال عقیدہ انسان کی جنت کا سبب بھی ہے اور عقیدہ انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بھی ہے. اچھا عقیدہ انسان پہ اچھے اثرات مرتب کرتا ہے اور برا عقیدہ انسان پہ برے اثرات مرتب کرتا ہے. بر محمد وآل محمد صلوات. اب اس کے علاوہ اہم چیز دیکھیں, عقیدے کی بحث میں بہت سے لوگ ایسے ہمیں نظر آتے ہیں کہ جو ظاہری طور پر, میں سمجھتا ہوں انٹرول ٹھیک ہے پر محمد وآل محمد صلوات. ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث, آپ نے فرمایا کہ الحیات ہوا عقیدہ والجہاد. حیات یعنی زندگی اصل میں اچھے عقیدے اور بہترین عمل کا نام ہے. اور پھر ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ بہترین عقیدہ انسان کا اس وقت ہوگا جب اہل بیت کی معرفت صحیح معنی میں حاصل کرے, اور جہاد بہترین یعنی عمل بہترین اسی وقت ہوگا کہ جب انسان مسائل سے واقفیت حاصل کرے. اگر مسائل سے واقف نہیں ہے تو ہمیشہ انسان غلط سمجھ جائے گا. اسی لیے عقیدے میں پختگی ہونی چاہیے, اور عقیدہ کہتے ہی پختہ نظریات کو ہیں. اگر انسان عقیدے میں پختگی پیدا نہیں کرے گا تو ہمیشہ دوسروں کے کہنے پہ غلط سمجھ چلا جائے گا, جیسا کہ ہمارے عموماً ہو رہا ہے. ہمارے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ ذرا سا غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اور اپنا عقیدہ کھو بیٹھتا ہے.
وجہ صرف اتنی ہے، جب یہ ہمارے گھر میں پیدا ہوا، ہم نے اسے بہترین غذا کھلائی، پاک و پاکیزہ رزق بھی دیا، اس کے باوجود وہ بچہ عقیدے کے اعتبار سے کیوں بگڑ گیا جو عملی میدان میں آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے، جس کی کئی مثالیں ہیں۔ مجالس کے اندر گلی میں کھڑے ہو کے مجلس سننے کا رواج زیادہ ہے نوجوانوں کے لیے بنسبت فرش اعضا پہ بیٹھنے کی۔ گلی میں کھڑے ہو کے آرام سے سن رہے ہیں، فرش اعضا پہ آنے کی توفیق نہیں ہے۔ جب یہ ایک مومن کے گھر کا بچہ ہے تو اس کا عقیدہ ہونا چاہیے تھا صحیح کہ فرش اعضا پہ انسان کو عزت بھی ملتی ہے، دولت بھی ملتی ہے، شہرت بھی ملتی ہے، دعاؤں کی استجابت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بچہ فرش اعضا سے دور ہے۔ اس کا مطلب ہے فرش اعضا پہ اس کا صحیح عقیدہ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ماں باپ مومن ہیں، اچھے ہیں، نیک ہیں، لیکن بچہ باپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے اور ماں کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ آخر وجوہات کیا ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ اس بچے کو ماں باپ نے گھر کے اندر اتنا ٹائم نہیں دیا جتنا دینا چاہیے تھا۔ بچہ صبح کا گیا ہوا اپنے اسکول، وہاں سے واپس آئے، کھانا کھایا، تھوڑا سا آرام کیا، ٹیوشن پڑھنے چلے گئے، ٹیوشن پڑھ کے آئے، رات ہو گئی، تھوڑی دیر ٹی وی کے آگے بیٹھے، نیٹ کھول لیا، اس کے بعد پھر سو گئے، دوسرے دن وہی روٹین۔ قبر میں یہ سوال نہیں ہوگا کہ سب سے بڑی پہاڑی کون سی ہے دنیا کی، قبر میں یہ سوال نہیں ہوگا کہ دنیا کا سب سے بڑا سمندر کون سا تھا، یہ سوال نہیں ہوگا کہ پاکستان کے جغرافیہ کے بارے میں کچھ پوچھا جائے، لیکن یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ اللہ کو ایک مانتے ہیں یا نہیں۔ اور ہمارے ہاں عقائد کی بحث میں سب سے بڑی بحث یہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننا کافی نہیں ہے بلکہ دلیل کے ساتھ ماننا ضروری ہے۔ اللہ ایک کیوں ہے؟ رسالت پہ یقین رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ دلیل کے ساتھ کہ رسالت کی ضرورت کیا ہے، امامت کو دلیل کے ساتھ ماننا ضروری ہے۔ یہ چیزیں اگر ہم اپنے بچے کو بچپن سے صحیح طور پہ سکھاتے تو وہ بچہ مجلس کے فرش اعضا پہ بھی بیٹھتا، جیسا کہ ہمارے زمانے میں خود ہوتا آیا کہ ہمارے دادا انگلی پکڑ کے لے جاتے تھے اور مجلس میں لے جا کے بیٹھاتے تھے، بیٹا یہیں پہ بیٹھو اور یہاں پہ اٹھنا نہیں جب تک مجلس ختم نہ ہو جائے۔ اب وہ مجلس میں بیٹھتے تھے، تمام چیزیں سنا کرتے تھے، اس کے اثرات مرتب ہوتے تھے۔ گھر سے ہمیشہ یہ تعلیم دی گئی۔ دیکھیں اب عقیدے کی بحث ہے تو بچے کا عقیدہ گھر میں کیسے درست کیا جائے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، کیونکہ سب سے اہم ذمہ داری تو خیر ماں کی ہے، اور ماں کے بعد باپ بھی اپنے کو بری ذمہ نہ سمجھے، اس کی بھی بہرحال ذمہ داریاں، ورنہ اچھا رزق فراہم کرنا باپ کی ذمہ داری اور بہترین تربیت کرنا ماں کی ذمہ داری، کیونکہ باپ صبح کا گیا ہوا شام کو واپس آ رہا ہے، وقت نہیں ہے، لیکن بچوں کے لیے وقت نکالنا ضروری ہے۔ اگر ہم 2 روٹی کے بجائے 1 روٹی بچے کو کھلا دیں، بہت زیادہ اچھا نہیں لیکن نارمل کپڑا فراہم کر دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اخلاقی اعتبار سے اس کی تربیت کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت یہ کہ 2 جاب کر رہا ہے باپ، اس کے پاس اتنا وقت ہی نہیں کہ بچے کی صحیح تربیت کر سکے۔ کیونکہ میں جب آغا سستانی سے ملنے کے لیے گیا تھا تو آغا کا یہی جملہ تھا کہ اپنے بچوں کو صحیح معنی میں مومن بنائیے۔ پھر آغا نے اس کی تشریح بھی کی، آپ نے فرمایا کہ نام تو محمد، علی، فاطمہ، زینب، زہرا ہم نے رکھ دیا، لیکن ہم نے انہیں بتایا تک نہیں کہ اخلاق سیدہ سلام اللہ علیہا کیا تھا۔ تو سب سے اب یہ کیسے ہو، تو سب سے سمپل سا طریقہ ہے، بہت آسان سا۔ ہمارے کیلنڈر موجود ہیں، جنتری موجود ہے، اس کے اندر تاریخ شہادت اور ولادت موجود ہے ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کی۔ ہر ولادت کی تاریخ پہ گھر میں انسان بیٹھ جائے اور بیٹھنے کے بعد اپنے بچوں کو بیٹھا لیں اور بیٹھانے کے بعد بیٹا آج ولادت کی تاریخ ہے، جن امام کی ولادت کی تاریخ ہے ان کی کردار اور ان کا ایک قول بیان کر دیا جائے، ان کا کوئی واقعہ بیان کر دیا جائے۔
اس طرح سے ہمارے گھر میں ہم نے ایک محفل بھی کر لی اور اہل بیت کے قدم بھی ہمارے گھر میں آ گئے، اور دوسرے ہم نے اپنے بچے کی ایک بہترین تربیت کر دی۔ روز روز اگر نہیں کر سکتے تو کم سے کم ولادت اور شہادت پہ تو ہم یہ موقع فراہم کر سکتے ہیں۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے، سب کو نہیں بلانا ہے، کچھ نہیں ہے۔ مثلا بچوں کے لیے ایک آئس کریم کا پیک منگا دیا اور کہا کہ آج ولادت کی تاریخ ہے، لہٰذا ہم لوگ 10 منٹ بیٹھیں گے۔ اب ہوتا یہ کہ قصائد پہ تو زور ہیں، اشعار تو پڑھے جا رہے ہیں، اچھی بات ہے، مولا کی مدد کی جائے، لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ ایک واقعہ سنا دیا گیا، ایک مولا کا قول بیان کر دیا گیا، مشکل سے 15 سے 20 منٹ کی اسپیچ ہو گئی، ایک پیغام بچے تک پہنچ گیا کہ مولا نے یہ فرمایا، اس کے بعد یہ پوچھا جائے بیٹا اس پہ کتنا عمل کر رہے ہو تم، ہم نے پچھلی اس میں کون سا تمہیں قول بیان کیا تھا۔ بچے کورے کاغذ کی مانند ہوتے ہیں، بہت جلدی ہر چیز کو جو ہے وہ کیچ کرتے ہیں۔ ایک عالم دین تھے، وہ روز نماز پڑھانے جاتے تھے، تو ان کا بیٹا ایک دن وہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو دیکھا بیٹا جو ہے وہ ایک کالا دوپٹہ سر پہ باندھ لیا اور ایک کالا دوپٹہ ادھر رکھا اور رکھ کے باپ کے برابر میں کھڑے ہو کے اللہ اکبر۔ اب اس بچے کو کس نے بتایا کہ اس طرح سے کھڑے ہوتے ہیں، یہ سب کرتے ہیں؟ نہیں، باپ کو دیکھتا تھا اس لیے ویسے ہی عمل کیا۔ اس لیے اگر ہر ولادت اور شہادت پہ ہم چھوٹی سی اسپیچ اپنے گھر میں دے دیں، مثلا نقوش عصمت اچھی کتاب ہے ذیشاندہ جوادی صاحب کی، اب اس کتاب میں سے ہمیں تمام کردار سب کچھ مل جائے گا، تاریخ اسلام موجود ہے، اس میں سے پڑھ لیا ہم نے، کوئی بھی ایسی کتاب جس میں سے ہم نے خود ایک واقعہ پڑھ لیا، والدہ نے کسی دن اسپیچ کر لی، کسی دن والد نے کر لی۔ اب یہ جو اثرات ہیں یہ اس بچے پہ بچپن سے مرتب ہوں گے۔ ایک شخص تھا جس کا عقیدہ تھا پختہ کہ صدقہ انسان کی عمر کو بڑھاتا ہے، کیونکہ ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ بہترین عقیدہ انسان کی اخلاقیات پہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ عقیدہ تھا کہ صدقہ انسان کی عمر کو بڑھاتا ہے۔ بچپن سے ماں نے یہ سکھایا تھا، جیسے اسکول جانے لگتا تھا ماں فوراً 2 پیسہ دیتی تھی اور کہتی تھی یہ رکھ لو، اور پہلا جو شخص ملے اسے دے دینا، کوئی بھی غریب ملے اسے صدقہ دے دینا۔ روز اس کا دستور تھا، ماں پیسے دیتی تھی اور وہ لے جا کے اسکول جاتے وقت دے دیتا تھا صدقہ۔ ہوتے ہوتے یہ ماں کا انتقال ہو گیا، جوان ہو گیا، شادی ہو گئی، لیکن دستور یہی رہا۔ روز صبح اٹھتا تھا اور وہی اسی طرح سے پیسہ نکال کے پہلے صدقہ دیتا تھا، پھر اپنے کسی کام کا آغاز کرتا تھا۔ بوڑھا ہونے لگا، اب اس نے اپنے غلام سے کہہ دیا تھا کہ تم روز میری تکیہ کے پیچھے پیسہ رکھ دیا کرو، تکیہ کے نیچے، تاکہ میں اٹھوں تو وہاں سے وہ پیسہ نکالوں، پہلے صدقہ دوں پھر اپنے کسی کام کا آغاز کروں۔ ایک دن اس نے جیسے ہی تکیہ اٹھائی، پیسہ نہیں تھا، غلام رکھنا بھول گیا، اب پریشان ہو گیا، کہنے لگا اب تو میری زندگی ختم ہو جائے گی، اب میں نہیں جیوں گا کیونکہ آج صدقہ نہیں دیا میں نے اٹھتے ہی ساتھ۔ غلام نے بہت سمجھایا، کہا نہیں، جتنا گھر کا سامان ہے یہ سب جو پہلا آدمی ملے فقیر اسے دے دو، تاکہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ صدقہ انسان کی زندگی کو بڑھاتا ہے، برائیوں کو انسان سے دور کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں یہ عقیدہ کس نے بنایا؟ ماں نے بنایا۔ بچپن سے جب جاتا تھا اسکول تو ماں 2 پیسہ ہاتھ پہ رکھ دیتی تھی، اور اس عقیدے کو اتنا زیادہ، اچھا عقیدہ انسان کو اچھی سمت لے کے جاتا ہے۔ وہ صدقہ جو اس نے، وہ فوراً اپنا سارا سامان نکالا۔ ایک سید جن کی لڑکی شادی کے قابل ہو گئی تھی، پریشان تھے، بیوی نے بار بار کہا کچھ کریں، صبح نماز پڑھ کے نکلے۔ اب نکل جیسے ہی وہاں پہنچے تو اس غلام نے لا کے وہ ساری چیزیں اٹھا کے انہیں دے دیں کہ یہ تکیہ ہے اور یہ تمام چیزیں، یہ سب چیزیں یہ میرے آقا نے دی ہیں، آپ رکھ لیں۔ انہوں نے فوراً آسمان کی طرف دیکھا، کہا پروردگار میں نے ابھی فقط مانگا تھا، تو نے مجھے سب کچھ عطا کر دیا۔ یہ فوراً غلام بھاگا ہوا گیا مالک کے پاس، یہ بتایا، مالک نے کہا اچھا ان سے کہو میں اور پیسے بھی دوں گا اور اس کے علاوہ نیا تمام سب کچھ دوں گا، آپ کی بیٹی کے جہیز کے لیے سب کچھ میں کروں گا۔ کیا تھا کہ ماں نے سکھایا تھا کہ بیٹا دینے والے بنو، لینے والے نہ بنو۔ تو اچھا عقیدہ انسان کو جنت کی سمت لے کے جاتا ہے، اچھے عقائد کی طرف لے کے جاتا ہے، برا عقیدہ انسان کو بری سمت لے کے جاتا ہے۔ تو جتنا زیادہ ہو سکے تربیت میں جب تک اہل بیت کی معرفت، اب مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ اگر ماں باپ کو ہی اہل بیت کی معرفت نہ ہو تو بچوں کو کیا سکھائیں؟ سب سے پہلے تو ماں باپ کو معرفت ہونی چاہیے، اس کے لیے
سب سے اہم ذریعہ ہے کہ کتابیں گھر میں اس قسم کی ہونی چاہیے کہ انسان ان سے استفادہ کرے اور اپنے بچوں کو صحیح معنی میں اہل بیت کا محب بنایا جائے۔ آج کل کے زمانے میں سب سے زیادہ یہ ذمہ داری ہے، کیونکہ ہمارا بچہ ہمارے گھر میں پیدا ہوتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود دوسروں کے ہاتھ میں اسیر ہو جاتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا۔ اسکول میں اسے کیا پڑھایا جا رہا ہے، اسکول کے بعد وہ کیسے بچوں میں بیٹھ رہا ہے، کس طرح کی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ بچہ کام سے گیا ہے اور وہ چوراہوں پہ بیٹھ کے کیا کیا سیکھ رہا ہے۔ وہی ہوا کہ غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا، غلط بن گیا۔ شام میں جب ایسے لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی، ہم لوگوں نے دیکھا کہ یہ نصیریت بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ باہر سے سب سے زیادہ جو شیعت کے خلاف کام ہو رہا ہے وہ انگلینڈ سے ہو رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں امریکہ کو برا، لیکن ہمارے خلاف سب سے زیادہ، چاہے وہ ایران کے خلاف ہو رہا ہے یا کہیں کے بھی شیعہ کے خلاف ہو رہا ہے، سب سے زیادہ کام۔ ہمارے ہاں جو لوگ آتے تھے وہاں سے، ان کی حالت یہ تھی کہ اسی طرح کے عقیدے اور غلط وہ، تو وہاں پہ ہم لوگوں نے اس کا سد باب کرنے کے لیے ایک اپنے جانتے کوشش کی کہ ہم شہزادی کے حضور یہ کہہ سکیں کہ شہزادی، اس بڑھتی ہوئی نصیریت اور غلط عقائد کے خلاف ہم نے کچھ کام کیا ہے، ہم عند اللہ عند الرسول جواب دہ ہیں، لہٰذا ہم کیونکہ وہاں رہ رہے ہیں ہماری ذمہ داری۔ تو ہم لوگوں نے کچھ لوگوں کو، اسٹوڈنٹ کو تیار کیا اور انہیں تمام بحث وغیرہ سکھائیں۔ اس کے بعد انہیں بھیجا کہ آپ جائیں ایسے قافلوں میں جہاں اس قسم کے لوگ ہیں، ان سے بحث کریں، کیونکہ ہم لوگ وہاں اس پہ تھے کہ ہمیں ہر شخص جانتا تھا، لہذا اگر ہم جائیں گے تو ہمیں وہ فوراً کہیں گے بھی مولانا صاحب ہم سے سوال بھی نہیں کریں گے اور ہو سکتا ہے ملے بھی نہیں۔ عام اسٹوڈنٹ کو ہم نے تیار کیا۔ جب وہ گئے ہیں وہاں پر اور ان لوگوں سے بحث کی، اور سب سے پہلا مسئلہ ان کے سامنے تقلید کا چھیڑا۔ عقیدے میں سب سے اہم چیز یہی ہے، جب انسان مقلد ہوگا، صحیح طور پہ تقلید کرے گا، تبھی وہ صحیح سمجھ چلے گا۔ تقلید کی بحث چھیڑی تو انہوں نے فوراً کہا کہ تقلید آپ کیسے کہہ رہے ہیں، تقلید ہو ہی نہیں سکتی غیر معصوم کی، جبکہ سب سے اہم مسئلہ ہے معصوم کی اتباع ہوتی ہے، معصوم کی تقلید نہیں ہوتی۔ قرآن مجید کی آیت موجود ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، میرے رسول کی اتباع کرو۔ ائمہ اہل بیت کی اور رسول کی اتباع ہوگی، اور تقلید جو ہے وہ غیر معصوم کی ہوتی ہے۔ اتباع اور تقلید میں فرق کیا ہے؟ اتباع اور تقلید میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ اتباع قول میں بھی ہوتی ہے، فعل میں بھی ہوتی ہے۔ جیسے امام کہیں ویسا کریں اور جیسا امام کریں ویسا کریں، اسے اتباع کہتے ہیں۔ تقلید غیر معصوم کی ہوتی ہے۔ تقلید جس کی ہوتی ہے وہ اپنا حکم صادر نہیں کرتا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مجتہد بیٹھے ہوئے اپنا حکم صادر کر رہے ہیں کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ کر لو، یہ نہ کرو، ہرگز نہیں۔ مجتہد جب فتویٰ دیتا ہے، اس کے فتوے کے طریقے یہ ہیں کہ یا قرآن یا حدیث یا اجماع یا عقل، 4 طریقوں سے مجتہد فتویٰ دیتا ہے۔ یعنی وہ قرآن کی کوئی آیت کوٹ کرے گا کہ اس آیت کے تحت یہ حکم صادر کیا جا رہا ہے، یا اس حدیث کے تحت یہ حکم صادر کیا جا رہا ہے، یا اجماع بھی ایسا اجماع جس میں معصوم کی ذات، امام کی ذات شامل ہو، وہ اجماع ہمارے یہاں حجت ہے۔ اور عقلی چیز یعنی عقلی فیصلے، جیسے جھوٹ، عقل یہ کہتی ہے کہ جھوٹ برا ہے۔ اسی طرح اس کے تحت مجتہد کبھی یہ نہیں کہتا کہ جی میں حرام قرار دے رہا ہوں، بلکہ اپنا اگر حکم صادر کرنا ہوتا ہے تو مجتہد کہتا ہے اقوا اندی، میرے نزدیک یہ شے قوی ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ میں کہہ رہا ہوں یہ کرو، نہیں، مجتہد کوئی قرآن کی آیت کوٹ کرے گا یا حدیث کوٹ کرے گا یا عقل کو کہے گا عقلی فیصلہ ہے یہ۔ تو یہ فتوے کے طریقے ہیں۔ اب بہرحال اب اگر ہم نے جب ان کو بھیجا، تمام چیزیں سکھا کے بھیجی، تو انہوں نے قرآن آیت کوٹ کی کہ تقلید کے لیے کہا جی قرآن تو یہودیوں کا لکھا ہوا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ عقیدے اگر خراب ہوں تو انسان کس سمت چلا جاتا ہے۔ کہ قرآن تو یہودیوں کا لکھا ہوا ہے، تو ان کا اچھا ٹھیک ہے، اگر قرآن یہودیوں کا لکھا ہوا ہے تو ہم حدیث مولا کی بیان کرتے ہیں، کہ حدیث تو مولویوں کی بنائی ہوئی ہے۔ ہمیں پتہ تھا کہ جو لوگ بھی تقلید کو نہیں مانتے ہیں یا غلط عقائد رکھتے ہیں،
وہ کبھی قرآن اور حدیث کو نہیں مانتے. اگر قرآن اور حدیث کو مانے تو ان کا عقیدہ کبھی غلط ہو ہی نہیں. اس لیے ہم نے کہا ایسے لوگوں کے سامنے لاجیکل گفتگو ہوتی ہے, عقلی بحث. تو ان سے کہا گیا کہ بھئی ٹھیک ہے, آپ نے کہہ دیا چلو قرآن یہودی کا لکھا ہوا, حدیث مولوی کی بنائی ہوئی, لیکن آپ یہ بتائیں آپ سے کس نے کہا امام حسین قتل ہوئے؟ کون یہ کہتا ہے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کو اسیر کیا گیا؟ کون یہ کہتا ہے اہل بیت پہ ظلم ڈھائے ہوئے؟ آپ اس زمانے میں موجود تھے؟ کہا نہیں, ہم تو موجود نہیں تھے. کہا آپ یقیناً کسی عالم کی کتاب کا سہارا لیں گے کہ اس عالم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جسے آپ مانتے ہیں. ہم نے کہا اسی کو تو تقلید کہتے ہیں. تقلید کہتے ہی اسے ہیں کہ آپ تو موجود نہیں تھے, لہٰذا آپ کسی عالم. دیکھیں تقلید کا اصل چیز یہ نہ جاننے والا جاننے والے کی طرف رجوع کرے, یہ تقلید ہے. ہر شخص دنیا میں کسی نہ کسی کی تقلید کر رہا ہے. مثلا ہماری طبیعت خراب ہو گئی, ہم ڈاکٹر کے پاس گئے, ڈاکٹر نے کہا جی وائرل کا بخار ہے, یہ دوا لکھ دی. ہم نے اس مسئلے میں ڈاکٹر کی تقلید کی, جو ڈاکٹر نے کہہ دیا ہم نے مان لیا. ہمارے فریج خراب ہو گیا, ہم ایک میکینک کے پاس گیا, انہوں نے کہا جی کمپریسر خراب ہو گیا اس کا, ہم تبدیل کر دیتے ہیں. ہم نہیں جانتے تھے اس مسئلے کو, ہم نے اس کے اندر ایک میکینک کی تقلید کر لی. تو ہر شخص دنیا میں کسی نہ کسی کی تقلید کر رہا ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ عالم کی تقلید کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے, اور مجتہد کے فتاوے موجود ہے. مولا کی حدیث ہے, ٹھیک ہے آپ تقلید نہ کریں, اس کے دوسرے ذریعے ہیں, اور ذریعہ یہ ہے کہ یا تو آپ خود اتنا جانتے ہوں آپ کو کسی سے پوچھنا ہی نہ پڑے, یا دوسرا ذریعہ ہے کہ آپ احتیاط پہ عمل کریں. احتیاط کا مقصد یہ جتنے مجتہدین ہیں تمام کے فتاوے کو ملایا جائے اور ایسا عمل کیا جائے جو کسی کے فتوے کے مخالف نہ ہو. یہ بھی اسی وقت ہوگا کہ جب تمام مجتہدین کے فتاوے سے واقفیت رکھتا ہو انسان. ایک عقلی چیز ہے کہ دنیا کا ہر شخص اگر فقط مثلا انجینئر بنتا رہے تو اگر بیمار پڑے گا تو وہ کس کے پاس جائے گا؟ اگر ہر شخص ڈاکٹر بن جائے تو تجارت کون کرے گا؟ لہذا عقل یہ کہتی ہے کہ ہر شعبے میں کوئی نہ کوئی شخص ماسٹر کرے, اور جو شخص نہ جانتا ہو وہ اس شعبے میں اس کی طرف رجوع کرے. یہی تقلید ہے. ایک ڈاکٹر ڈاکٹری کے معاملے میں ماسٹر کیے ہوئے سب لوگ اس مسئلے میں اس کی طرف جاتے ہیں. ایک انجینئر اس میں ماسٹر کیے ہوئے سب لوگ اس کی طرف جاتے ہیں. اسی طرح ایک شخص اگر دین کے تمام معاملات میں اس نے ماسٹر کیا ہے تو عقلی چیز یہ ہے کہ دین میں جو بھی مشکلات پیش آئیں اس کی طرف رجوع کیا جائے. جب ان سے کہا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا کی بنائی ہوئی حدیثیں ہیں, قرآن یہودی کا لکھا ہوا ہے, تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کیسے بتایا گیا کہ امام حسین شہید ہوئے؟ آپ تو نہیں تھے موجود. اب خاموش ہو گئے. کہا یقیناً آپ کسی عالم کا سہارا لیں گے. آخر انہیں یہ قبول کرنا پڑا کہ نہیں, ضروری ہے کہ ہم کسی نہ کسی کی تقلید کریں, کسی نہ کسی کے پیچھے چلیں. اب اچھی تقلید یعنی اچھے عقائد انسان کو اچھی سمت ایسے لے کے جاتے ہیں کہ جیسے آغا سستانی کے فتاوے, ہم اگر ان پر عمل کرتے رہیں تو یقیناً ہم ہر شعبے میں آگے بھی بڑھیں گے اور ہم نقصانات سے بھی دور رہیں گے. اب آغا کا فتویٰ ہے کہ مملکت اسلامیہ میں اگر ہم گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں تو اگر ہم گاڑی چلاتے ہوئے سگنل ڈاؤن ہو گیا, بند ہو گیا, ریڈ ہو گیا, تو اس صورت میں ہم آگے اگر گاڑی بڑھائیں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے. دیکھیں تقلید کا فائدہ ہے, کیونکہ جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں کے قوانین کی پاسداری ہمارے لیے ضروری ہے. اس سے انسان, اب کوئی بھی غیر شخص جب یہ فتووں کو پڑھتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ فتویٰ دینے والا کتنا بااخلاق شخص ہے کہ جو اپنے ماننے والوں کو اخلاقیات سکھا رہا ہے. یہ آغا کے فتاوے ہمارے اخلاق پہ اثر انداز ہوتے ہیں. یہ تقلید کے فائدے ہیں. اور میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ امام کی غیر معصوم کی اتباع ہوتی ہے, غیر معصوم کی اطاعت ہوتی ہے, اور غیر معصوم کی تقلید ہوتی ہے, اور معصوم کی اتباع اور اطاعت ہوتی ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہم امام زمانہ کی تقلید کر رہے ہیں تو وہ غلط کہہ رہا ہے. امام زمانہ کی تقلید نہیں ہو سکتی, ان کی اتباع ہوگی, ان کی اطاعت ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ اگر امام زمانہ علیہ السلام کی تقلید آپ کر رہے ہیں تو امام زمانہ کی توضیح مسائل تو پہلے دیکھ لیں. کم سے کم پہلے یہ تو فیصلہ کریں کہ امام نے کس کو مسائل کیا بتائے ہیں.
مسئلہ سب سے بڑا. اور لوگ جو ایک کتاب بھی لکھی گئی اور کشف الحقائق کے نام سے عجیب کتاب، جس کے اندر اس طرح کی باتیں غلط اٹھائی گئیں، اور اس کے اندر بھی یہ تمام چیزیں اور عجیب عجیب کہ جی وہ کسی امام کے ذنب ہوتے ہوئے تقلید نہیں ہوئی ہے، جبکہ امام کی موجودگی میں تقلید ہوئی ہے. امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ، اور آپ کے پاس آیا ایک شخص اور اس نے کہا کہ مولا یہ مسئلہ درپیش ہے. آپ نے کہا کہ وہاں ہمارا نمائندہ موجود ہے، کوفہ میں ہمارا نمائندہ موجود ہے، تو مجھ سے کیوں نہیں مسائل دریافت کرتے؟ اسی طرح 7ویں امام کے زمانے کا واقعہ، آپ نے فرمایا ہمارے نمائندے علی ابن یقطین موجود ہیں، تم ان سے جا کے مسائل کیوں نہیں پوچھتے؟ کہ مولا میں چاہتا یہ تھا کہ آپ کے دہن مبارک سے جواب سنوں. آپ نے فرمایا ان کا بیان کرنا ایسے ہی ہے جیسے ہمارا بیان کرنا ہے. امام نے اپنا نمائندہ جناب بہلول دانا کو نمائندہ رکھا ہوا تھا، وہ مسائل بھی بیان کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ خمس کی رقم بھی لے کے دوسرے لوگوں میں بانٹا کرتے تھے. امام کی موجودگی میں ایک شخص کو امام نے اپنا وکیل بنایا ہوا تھا، وہ تمام عمل کر رہا تھا. لہٰذا یہ کہنا کہ نہیں امام کی موجودگی میں دوسرا کوئی شخص جو ہے اس کی تقلید نہیں ہو سکتی، یہ غلط ہے. امام نے اپنے نمائندے رکھے ہوئے تھے اور وہ مسائل بیان کرتے تھے. بہرحال اگر کوئی شخص عمل کرتا ہے اچھے عقائد پہ تو وہ اچھی سمت جائے گا، اور اگر وہ عمل نہیں کرتا تو وہ غلط سمت جائے گا. میں شام میں بھی جب تھا، جب لوگ ہر دھرم تھے، کیونکہ وہ لوگ جو کہ پیسہ لے کر شیعت کے خلاف کام کر رہے ہیں وہ اسی طرح سے مان سکتے ہیں جب انہیں اس سے زیادہ پیسہ دے دیا جائے، لیکن جو لوگ عقلی لحاظ سے بھٹکے ہوئے ہیں وہ دلیل مان لیتے ہیں. ہمارے ہاں جب اس طرح کے عقائد بیان ہوئے تھے اور لوگوں نے یہ کہا تھا کہ جی علماء مثلا عزاداری کے مخالف اور یہ سب، تو ہم لوگوں نے ان سے یہی کہا تھا کہ ہمارا مذہب میں تمام علماء کے، ہم نے تصویر کے ساتھ اقوال وہاں پہ چھاپے تھے کہ علماء نے عزاداری کے لیے کیا کیا بیانات دیے ہیں. دوسرے سب سے اہم چیز یہ کہ عقائد معین کرنا ہمارا کام نہیں ہے. شیعہ مذہب یتیم نہیں ہے، لاوارث نہیں ہے. ہمارا وارث آج بھی پردہ غیب میں موجود ہے، وہ ہر مسائل میں کسی نہ کسی عالم کے ذریعے سے ہماری مدد فرماتے ہیں. لہٰذا اگر کوئی شیعہ عقائد جتنے بھی ہیں وہ سب امام کے معین کردہ ہیں. اگر کوئی غلط عقیدہ اپنی طرف سے قائم کرتا ہے تو اس کے لیے یہی گزارش ہے کہ وہ اپنے نئے مذہب کا اعلان کرے، کم سے کم شیعوں کو بدنام نہ کرے. میں ایک جگہ مجلس پڑھنے کے لیے گیا اور وہاں پہ پورے دن بھر کی مجلس تھی، اور ہم سے پہلے جو حضرت پڑھ رہے تھے انہوں نے کہا کہ کون یہ کہتا ہے کہ نماز نہ پڑھیں تو جنت نہ ملے گی؟ بالکل غلط ہے. یعنی ببانگ دوحل ممبر پہ کہا جا رہا ہے، کون یہ کہتا ہے کہ نماز، یہ غلط ہے. اور دلیل دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اصحاب کہف کے کتے نے کبھی نماز پڑھی تھی؟ اندازہ کیجئے. یعنی اتنے غلط عقائد پھیلائے جا رہے ہیں کہ اصحاب کہف کے کتے نے کبھی نماز پڑھی تھی. اب اس کے بعد ہمیں مجلس پڑھنی تھی، لہذا ضروری تھا کہ جواب دیا جائے، شرعی ذمہ داری تھی. تو ہم نے پھر اپنے عنوان سے ہٹ کے یہی عرض کیا. ہم نے کہا دیکھیں بہت ہی اور فصیح و بلیغ طریقے سے تقریر کرنے بیٹھے تھے اور یہ جملہ کہا کہ کیا اصحاب کہف کے کتے نے کبھی نماز پڑھی تھی؟ کون کہتا ہے نماز نہ پڑھیں تو جنت نہیں ملے گی؟ ہم نے کہا اصل میں یہ ہے کہ واقعاً کتا ہی نماز نہیں پڑھتا. یہ تو ایک نقضی جواب ہے اور حلی جواب اس کا، ہم نے کہا حلی جواب اس کا صرف یہ ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ کیا اصحاب کہف کے کتے نے کبھی نماز پڑھی تھی، تو قرآن مجید کی آیت یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، دنیا کی ہر شے پروردگار کی تسبیح کر رہی ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کتا بھی اللہ کی نماز پڑھتا ہے، تسبیح کرتا ہے. یہ پرندے بھی پروردگار کی تسبیح کرتے ہیں، جانور بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں شعور نہیں ہے جو ہم ان کی تسبیح کو سمجھ سکیں. سورج بھی پروردگار کی تسبیح کر رہا ہے، عبادت کر، لیکن اس کی عبادت کیا ہے؟ اس کی عبادت یہ ہے کہ وہ مشرق سے نکلے گا اور مغرب میں غروب ہو جائے گا، یہی اس کی عبادت ہے. چاند بھی پروردگار کی عبادت کر رہا ہے، لیکن اس کی عبادت یہی ہے
کہ جب سورج غروب ہو جائے گا تو چاند نکلے گا اور صبح ہوتے ہوتے پھر ڈوب جائے گا، یہی اس کی عبادت ہے۔ اسی طرح جانور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہر شے پروردگار کی تسبیح کر رہی ہے، لہذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جی فلانے نے تسبیح نہیں کی، فلانے، ہماری زندگی کا مقصد ہی پروردگار کی عبادت ہے۔ اس طرح کے عقائد اگر ہمارے ہاں پھیلائے جا رہے ہیں یا کچھ بھی ہو رہے ہیں، یہ صرف اس لیے کہ ہمیں تنہا کر دیا جائے اور یہ ثابت کیا جائے کہ یہ لوگ تو بالکل مسلمان ہی نہیں ہیں۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے اظہار برات کریں جو ہمارے عقائد کے خلاف چیزیں ممبر پہ آ کے بیان کرتے ہیں، اور صاف جملوں میں یہ کہنا چاہیے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یہ عقائد آپ کے ہیں تو آپ اپنے نئے مذہب کا اعلان کریں۔ ہمارے جو عقائد ہیں وہ اہل بیت معین کر کے گئے، جو اصول دین ہے وہ ہمارے عقائد ہیں، لہٰذا ہم اس کے اوپر عمل کرتے رہیں گے۔ بہترین عقائد انسان کی اخلاقیات پہ اثر انداز ہوتے ہیں، یعنی مولا کی حدیث جس میں واضح طور پہ امام نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ اگر کوئی انسان اپنے والدین کو تند نظروں سے دیکھتا ہے، جملہ کچھ نہیں کہتا، صرف سخت نظروں سے دیکھتا ہے، تو مولا فرماتے ہیں تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اب جب ہمارا عقیدہ امام علیہ السلام پر ہے تو امام کی حدیث پہ بھی عقیدہ ہے۔ اب یہ عقیدہ ہم پر کتنا اثر انداز ہوگا؟ اس کی مثال یہی ہے کہ جب رسول کے زمانے میں ایک شخص مسلمان ہوا اور وہ آیا رسول خدا کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ میرے والدین جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، تو کیا میں ان کی خدمت کروں؟ آپ نے کہا کہ دیکھو ان کا مسلمان نہ ہونا ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن تمہاری شرعی ذمہ داری ہے کہ تم اپنے والدین کی خدمت کرو۔ یہ پہلے سے زیادہ خدمت کرنے لگا، زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے لگا۔ ایک مرتبہ والدہ نے پوچھا کہ بیٹا تم پہلے تو کم خدمت کرتے تھے، اب زیادہ کر رہے ہو؟ کہا میرے رسول نے مجھے یہ تعلیم دی ہے کہ والدین کی خدمت انسان کو جنت تک لے کے جاتی ہے۔ خوش ہو گئی ماں، پیشانی چومی، کہا ایسا مذہب تو میں بھی اختیار کروں گی۔ تو اچھا عقیدہ انسان کو کیسی سمت لے کے جاتا ہے کہ ماں بھی مسلمان ہو گئی۔ ایک شخص نے آ کے مولا کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ مولا میں نے منت مانی تھی کہ اگر یہ میری منت پوری ہو جائے تو میں جنت کی چوکھٹ چوموں گا اور حور العین کی پیشانی چوموں گا۔ اب عجیب قسم کی منت ہے، بہرحال کہا میں نے منت مانی تھی، نظر مانی تھی۔ آپ نے فرمایا نظر تمہاری پوری ہو گئی؟ کہاں؟ آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور اپنے ماں کے قدموں کو چوم لو اور اپنے والد کی پیشانی کو چوم لو۔ تو ایسا ہی ہے کہ تم نے حور العین کی پیشانی کو چوما اور جنت کی چوکھٹ کو چوم لیا۔ اب اگر ہمارا عقیدہ مولا امیر پر ہے، رسول خدا پر ہے، تو اس کی وجہ سے دیکھیں اچھا عقیدہ انسان کو کس اچھی سمت لے کے چلا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ افراد جن کے عقائد خراب کر دیے جاتے ہیں، آج کل کی زبان میں انہیں برین واش کہتے ہیں، کہ بالکل ذہن بدل گیا۔ جس زمانے میں عراق میں بہت زیادہ دھماکے ہو رہے تھے، ایک شخص کو گرفتار کیا گیا امام حسین السلام کے روضے کے پاس سے، کہ جو بم باندھے ہوا تھا اور چاہتا تھا کہ وہاں پہ بلاسٹ کر دے۔ جب گرفتار کیا گیا تو وہ چیخ کے کہتا مجھے چھوڑ دو، میرا آج ناشتہ ہے رسول خدا کے ساتھ۔ صبح کا وقت تھا، اسے گرفتار کیا گیا تو کہا میرا آج تو صبح ناشتہ تھا رسول خدا کے ساتھ۔ کیا تھا کہ غلط عقیدہ، غلط چیز سکھائی گئی کہ تم اگر اتنے شیعہ مثلا مار دو گے تو صبح رسول خدا کے ساتھ تمہارا ناشتہ ہوگا۔ جبکہ عقل سے انسان فیصلہ کرے، دیکھیں صحیح عقیدے کی پہچان کیا ہے اور غلط عقیدے کی پہچان کیا ہے۔ صحیح عقیدہ اسے کہتے ہیں جو انسان کی فلاح کے لیے قائم ہو۔ اگر انسان چیک کرنا چاہتا ہے کہ میرا عقیدہ صحیح ہے یا غلط ہے، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، چاہے ہندو ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو کے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، تو وہ اپنے عقیدے کو چیک کرنا چاہتا ہے تو فقط یہ سوچے کہ میرا عقیدہ انسان کی فلاح و بہبود کے لیے ہے یا اس کے مخالف ہے۔ اگر فلاح و بہبود کے لیے تو عقیدہ درست ہوگا، لیکن اگر مخالف ہے، دوسرے عقیدہ عقل کے منافی ہے یا عقل کے منافی نہیں ہے، یہ چیز انسان چیک کرے گا تو صحیح سمجھ جائے گا۔
عقل یہ کہتی ہے کہ ہمیشہ جو فاضل ہوتا ہے اسے فضیلت حاصل ہوتی ہے، جو مفضول ہے وہ ہمیشہ فاضل کے تحت رہتا ہے۔ اگر اس چیز کو عقل کی تسلیم کر لیا جائے تو خلافت کے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے، امامت کے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے، ہر شے کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اسی طرح فلاح و بہبود کے لیے دیکھیں، کوئی مذہب یہ نہیں کہے گا کہ کسی کو قتل کر دیا جائے، لہذا عقیدے کی درستگی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ انسان کس حد تک یہ عقیدہ ہمارا فلاح و بہبود میں انسان کی کام ہو رہا ہے اور کس حد تک انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے کام ہو رہا ہے۔ اگر نقصان پہنچانے کے لیے کام ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے عقیدہ ہمارا غلط ہے، اور اگر فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہوا تو اس کا مطلب ہے عقیدہ ہمارا صحیح ہے۔ تو عقیدے کی صحیح پہچان انسان ایک تو یہ کہ عقلی لحاظ سے صحیح ہو، اور دوسرے یہ ہے کہ انسان صحیح طور پر فلاح و بہبود کے لیے کام کرے۔ عقلی لحاظ سے اب یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے، عقل کہتے کسے ہیں؟ بہرحال یہ تو ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن پھر بھی عقل کسے کہتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں اگر کسی سے پوچھا جائے کہ عقل کسے کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جو 10 کو 20 بنا دے اسے عقل کہتے ہیں، جو 20 کو 100 بنا دے اسے عقل کہتے ہیں۔ پہلے وقت میں، اب تو خیر آسانی ہو گئی، اور بجلی کا بل جمع کرانے کے لیے ایک بڑی لائن لگی ہوتی تھی، تو کہتے تھے جو سب سے پہلے آگے بڑھ کے جلدی سے بجلی کا بل جمع کرے بڑا عقل مند آدمی ہے۔ کیا کہنے اس کے؟ یعنی معاشرے میں عقل کا معیار بڑا عجیب ہے۔ اصل میں عقل کسے کہتے ہیں؟ میرے چھٹے امام سے سوال ہوا کہ مولا عقل کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ما عبد بہ الرحمن وقت سبا بہ الجنان، عقل اسے کہتے ہیں جس سے رحمان کی عبادت کی جائے اور جنت حاصل کی جائے۔ یہ عقل کی تعریف ہے، یعنی اللہ کے احکام کے خلاف کام کیا جائے تو وہ غیر عقل ہے، اور اللہ کے احکام کے مطابق کام کیا جائے، جنت حاصل کی جائے، اسے عقل کہتے ہیں۔ یہ معیار عقل ہے، تو ہر چیز کو عقل پہ پرکھا جائے گا۔ اسی لیے کسی نے سوال کیا کہ مولا ما ہوا عند حاکم الشام، تو مولا حاکم شام کے پاس کیا تھا؟ لوگ کہتے ہیں عقل ہی تو تھی نا، تبھی تو سب کچھ کر رہا تھا۔ 70 صوبوں پہ مولا امیر کی حکومت، اس کے پاس ایک صوبہ، اس کے باوجود 70 صوبوں پہ دوبارہ اس کی حکومت ہو گئی۔ ما ہوا عند حاکم الشام، آپ نے فرمایا عندہ نکرہ لیس العقل، اس کے پاس مکر تھا، عقل نہیں تھی۔ تو دیکھیں مکر اور عقل میں بڑا فرق ہے۔ مکر شیطان کے رستے پہ چلنے کا نام ہے، اور عقل پروردگار کے رستے پہ چلنے کا نام ہے۔ اسی لیے کسی نے مولا سے پوچھا کہ مولا سیاست کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جو کام کیا جائے اسے سیاست کہتے ہیں۔ لیکن بڑا عجیب جواب ہے۔ آج کل کے زمانے میں کسی سے بھی کہا جائے سیاست کسے کہتے ہیں تو کہتے ہیں اپنے مخالف کو نیچا دکھا دینا سیاست ہے، زیادہ سے زیادہ ووٹ لے کے کامیاب ہو جانا سیاست ہے۔ لیکن امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جو کام کیا جائے اسے سیاست کہتے ہیں۔ تو عقل کی تعریف ہمارے ہاں جو ہے معاشرے میں رائج وہ نہیں ہے، تو ہر فیصلہ عقیدے کو ہم نے عقل کے پیمانے پہ تولنا ہے، ہمارا عقیدہ درست ہے یا غلط ہے۔ تو عقل کے طریقے پہ ما عبد بہ الرحمن وقت سبا بہ الجنان، جس سے رحمان کی عبادت کی جائے اور جنت کو حاصل کیا جائے، اسے عقل کہتے ہیں۔ اور اسی پیمانے پہ ہم اپنے عقیدے کو تولیں گے۔ ہمارا عقیدہ وہی درست ہوگا کہ جس میں پروردگار کی مرضی شامل ہو۔ اب اللہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کے بندوں کو قتل کر دیا جائے، اللہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کے بندوں کو نقصان پہنچایا جائے۔ کسی بھی مذہب کا یہ دستور نہیں ہے کہ اپنے مخالفین کو قتل کر دیا جائے۔ لہٰذا یہی اصل میں صحیح عقیدہ ہے۔ اگر ہمارے ہاں صحیح عقیدے قائم ہو جائیں تو پاکستان کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ بر محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله